كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک چھت کو برقرار رکھنے کے لیے دیواریں اور پلرز ضروری ہوتے ہیں. جب تک دیواریں نہ ہوں چھت کھڑا نہیں رہ سکتا، چھت قائم نہیں رہ سکتا. بے عین ہی ہم سب مسلمان ہیں. کلمہ شہادت ہمارے لیے چھت کی مانند ہے. اس اسلام کو، اس کلمہ شہادت کی حقیقت کو باقی رکھنے کے لیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ چھت ہے. اور دیواریں و اقام الصلاۃ. اگر آپ اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ واقعتاً مسلمان ہیں، تو پھر آپ کے اندر آپ کی زبان بول کر نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ آپ کا عمل وہ یہ ثابت کرے: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میری نماز، میری قربانی، قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، ہر قسم کی عبادت، زندگی کا ایک ایک لمحہ، موت کی گھڑی، یہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین. تب جا کے آپ ایک مسلمان بن سکتے ہیں اور آپ نے اسلام کی جو بلڈنگ ہے اس کو حقیقت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھتے، آپ کو رب العالمین نے صحت تندرستی عطا کی ہے، آپ کی زندگی میں بلوغت کے بعد رمضان المبارک آ جاتا ہے، آپ اس کے روزے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے، آپ اس مال و دولت کے نصاب کو پہنچنے کے بعد 1 سال گزر جانے کے باوجود آپ اس کی زکات نہیں دیتے، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، سفر آپ کر سکتے ہیں. آپ اس سفر کے بعد اپنے بیوی بچوں کے لیے زیادہ راہ واپس دے کر وہ جا سکتے ہیں، پھر بھی آپ حج نہیں کرتے، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. چھت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا،
وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، والحج، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا تھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ تب تک آپ کا اسلام مکمل نہیں جب تک آپ کے پاس استطاعت ہے، اور آپ حج نہیں کرتے تو آپ کا اسلام نہیں ہے۔ غور فرمائیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جس انسان کے پاس استطاعت ہو ہر قسم کی، 5 سال گزر جائیں اور پھر وہ حج نہیں کرتا، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس لیے حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا تم حج کرو۔ اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ فی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ خاموش رہے، دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں ہر سال حج فرض ہے تو تمہارے اوپر فرض ہو جاتا، پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے، بلکہ زندگی میں فرض حج ایک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ استطاعت دے، طاقت دے، فمن زاد فہو تطوعا، جو اس کے بعد کرتا ہے وہ نفلی ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب استطاعت کو یہ فرمایا تھا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والفضة والذهب والفضة۔ لوگوں اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو بار بار حج اور عمرہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنا انسان کے گناہوں کو اور انسان کی فقیری کو، غریبی کو، محتاجگی کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بٹی کے اندر لوہے کو ڈال دیا جائے، سونے کو ڈال دیا جائے اور چاندی کو ڈال دیا جائے تو اس کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، بے عین ہی انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اور انسان کی فقیری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حج کی شرائط، چونکہ یہ موسم حج ہے، کئی خوش نصیب پہنچ چکے ہیں، کئی رخت سفر باندھ کے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، کئی دل میں تمنا لیے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہم بھی جائیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی شرط اسلام، آپ کا مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر عقل ہو، سمجھدار ہو، حج کے ارکان کو جاننے والا ہو۔ تیسری شرط بلوغت ہو، بالغ ہونا۔ چھوٹے بچے پر حج فرض نہیں ہے، ہاں اگر اس کے والدین اس کو ساتھ لے کر جاتے ہیں حج ہوگا اس کا، لیکن اجر والدین کو ملے گا، جیسا کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہوئی، اپنے بچے کو پیش کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ الہذا حج، کیا اس کا بھی حج ہے؟ اب نعم ولکن اجر، حج ہوگا لیکن اجر تجھے ملے گا۔ وہ حج اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، فرض حج اسی وقت اس کا ادا ہوگا جب وہ بالغ ہوگا، پھر اس کے پاس استطاعت ہوگی۔ چوتھی کہ وہ آزاد ہو، غلام پر حج فرض نہیں ہے، لیکن آج چونکہ یہ غلامی والا سلسلہ نہیں ہے۔ پانچویں استطاعت ہو، استطاعت کا مطلب کہ انسان کا جسم اجازت دیتا ہو سفر کرنے کی، اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ سفر حج کو برداشت کر سکتا ہو، اور اس کے پاس باقی بھی اتنے ہو کہ وہ پیچھے اپنے جتنا سفر اس نے رہنا ہے، بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ راستہ پر امن ہو، خوف و خطر نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے استطاعت کے اندر، اسلام، عقل، بلوغت، آزاد اور استطاعت۔ چھٹی شرط جو ہے وہ عورت کے لیے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، بغیر محرم کے حج نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تسافر 3 الا ومعها ذو محرم منها، کہ عورت 3 دن سفر نہ کرے، یعنی مطلب ہے کہ عورت اتنا تھوڑا سفر بھی نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، اس کا بھائی ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا خامد ہو، اس کا باپ ہو، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو۔ یہ محرم رشتے، وہ رشتہ جس کے ساتھ اس کے ساتھ کبھی بھی
ہمیشہ کے لیے ساری زندگی نکاح نہ ہو سکتا، وہ محرم رشتے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب حج کا ارادہ کر لے اور حج کے لیے نکلے، من حج للہ، فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، ریاکاری، نمود و نمائش، دکھلاوا اپنے نام کے ساتھ حاجی صاحب کا مقصد نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اب من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے اس انداز میں حج کیا کہ حج کے اندر کوئی اس نے بےہودہ گفتگو، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کیے، تو حج کے بعد جب واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جو مقبول حج ہے، جو اللہ کے ہاں حج قبول ہوتا ہے، اس کی جزا اللہ کے ہاں اس کا بدلہ سوائے جنت کا اور کچھ نہیں ہے۔ حج انسان کے گناہوں، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 عمل بتائے ہیں اور چوتھا عمل توبہ ہے۔ یہ 4 عمل ہیں جو انسان کی زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے عمر کیا ہوا؟ خود ہی کہتے اسلام قبول کرنا ہے، خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ کیا شرط ہے؟ کیا اسلام قبول کرنے کے بعد پچھلی زندگی، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھیں جو ہے نا ان کے یہ اوپر والا جو ماس ہے وہ بھی ڈلک چکا ہے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پچھلی زندگی کی سیاہ کاریاں وہ بھی معاف ہو جائیں گی؟ اگر اسلام کے بعد پھر ان پر سزا ملنی ہے تو پھر فائدہ کیا اسلام قبول کرنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یا عمر اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تم جانتے نہیں کہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلی زندگی کے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، جب انسان دار کفر سے ہجرت کر کے دار اسلام میں آ جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج جب انسان کر لیتا ہے اللہ کے لیے تو حج بھی اس کی زندگی کے پچھلے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے حاجی اللہ اکبر، آج کسی بادشاہ کا انسان مہمان بن جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، کہتا ہے لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ بھائی مجھے آج بادشاہ نے دعوت دی ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو اللہ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کی آواز کو لبیک کہہ کے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، لوگوں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا، انہوں نے اللہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی کرتا ہے۔ سألوہ فأعطاہم، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ کتنا عظیم سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس سفر کے دوران فوت ہو جائے، اللہ اکبر، اب میں من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القیامہ، لوگوں جو حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور اس شخص نے میقات سے احرام باندھ کے حج کی یا عمرے کی نیت کر لی ہو اور ابھی مناسک حج پورے ادا نہ ہوئے ہوں تو وہ فوت ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، ہر سال حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا، اونٹنی سے نیچے گرا احرام کی حالت میں، گردن ٹوٹی، فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتوں سے اس کو غسل دو،
وَكَفِّنُوهُ بِثَوْبَيْهِ، اس کے اسی احرام کی 2 چادروں میں اس کو کفن دے دو. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو نہ ڈانپنا. وَلَا تُحَنِّطُوهُ، اس کو خوشبو نہ لگانا. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا. بھائیو، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو پیچھے نہ ہٹیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہ جلدی کرے. ہو سکتا ہے فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرِضُ الْمَرِيضُ، بیماری آ پکڑے، کوئی حاجت اس کو آڑے آ جائے، پھر وہ آئندہ سال حج نہ کر سکے. جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو، موقع ہو، تو پھر انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سفر حج سے پہلے انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ہر قسم کی عبادت وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر اتنا عظیم عمل اور اتنا مشقت والا سفر، اس کے اندر رزق حلال وہ خرچ ہونا چاہیے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اپنے پیغمبروں کو دیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر، ایک بندہ طویل سفر کر کے بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہے، اس کا جسم گرد و غبار کے ساتھ، اس کے کپڑے بھی ہٹے ہوئے، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے، یمد یدئی، اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب العالمین سے دعا کرتا یا رب یا رب، لیکن ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، جو اس نے احرام باندھا ہوا وہ بھی حرام کے پیسوں سے، اور اس کو جو غذا دی جاتی تھی وہ حرام کے لقمے کی. فأنى يستجاب له، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مجھے بتائیے، بیت اللہ شریف میں جا کر بھی اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، دنیا میں اور کون سی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوگی؟ لیکن دعا کی قبولیت میں رکاوٹ جو ہے، اس عظیم سفر کے باوجود لقمہ حرام ہے. حرام سے اجتناب کرتے ہوئے انسان توبہ کر کے اپنے رب سے، اور تیسرا عمل سچی توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں توبہ کر کے، حقوق العباد ہیں تو ان کو ادا کر کے، لوگوں کا حق ہے تو اس کو ادا کر کے، اور چوتھی جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مناسک حج ان کو سیکھ کر انسان جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر انسان اپنی مرضی سے ارکان جو ہے ان کو ادا کرتا پھرے. اور کتنے افسوس کے بعد یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج ہم اتنے متعصب ہو چکے، اتنے ہم ڈٹائی کے ساتھ حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والے بن چکے کہ اتنا پیسہ لگا کر بھی ہم حج کے لیے جب جاتے ہیں وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپناتے، بلکہ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اپنی مرضی کرنی ہے. 2008 کی بات ہے، میں جب حج پہ گیا تو وہاں میدان عرفات میں ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کی، مسجد نمرہ کے باہر سین میں جگہ ملی، وہاں ہم نے خطبہ سنا، نماز ظہر اور عصر کی قصر جمع کر کے ادا کی. جب ہم واپس آئے، ہمارے ایک یہاں وہ ایک کہیں دوست وہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے سر آپ کہاں نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو وہاں پڑھی ہے. کہنے لگے ہمارے رشتہ دار خاندان پاکستان سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک معلم صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ظہر اور عصر کی نماز جمع نہیں کرنی اور کوئی ہم نے 2 رکعتیں کر کے نہیں پڑھنی، ظہر کی اپنے وقت میں پوری پڑھیں گے، عصر کی اپنے وقت میں پوری پڑھیں گے. یہ ہے مسلمان. آج ہماری بربادی کیوں ہے؟ ہم ڈٹائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. اور وہ آنے والا صاحب کوئی عام آدمی نہیں، ایک مولوی ہے. ہم نے جب دین اسلام کو اپنی مرضی کا دین سمجھ لیا، پھر نتیجہ یہ نکلا دنیا کے کونے کونے پہ ہماری درگت بن رہی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں. بھائیو، حج وہ عظیم عمل ہے جس عمل سے انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں.
اور وہاں بھی جا کر ہم مناسک حج کو اپنی مرضی سے ادا کریں، کیسا حج قبول ہوگا ہمارا؟ اور اپنا بھی خراب کرتے ہیں اور لوگوں کا جن کو ساتھ لے کر گئے ہوتے ہیں ان کا بھی خراب کرتے ہیں۔ مناسک حج سیکھو، جو بھی جاتا ہے سیکھ کر جائے۔ دوران سفر جن چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا ہے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ الحج اشہر معلومات، یہ حج کے مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہیں، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، جہاں تلبیہ پڑھنا ہے وہاں تلبیہ پڑھیں، وہاں اللہ کا ویسے ذکر کرنا ہے ویسے ذکر کریں، نہ کہ لوگوں کے ساتھ الجھیں۔ بھائی جس کام کے لیے گئے اس کام کی طرف توجہ کریں، باجمان نماز کی پابندی کریں۔ یہاں بھی کئی ہمارے مسلمان بھائی کتنی ڈرائی کے ساتھ کہتے نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کچھ تو شرم کریں یار۔ کب تک آپ جہالت کی گہری کھائی میں گرے رہیں گے؟ کون ہے کہ اللہ رب العالمین اتنے نعوذ باللہ بے بس ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں گھروں کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو معمول کرنا تھا جو مسلمان نہیں، جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی عقل سے انسان کام لیتے ہوئے غور تو کرے کہ ہم کہتے کیا ہیں، اپنی زبان سے آرام سے یہ لفظ بولتے تھے، ہماری نیت کے پیچھے ہوتی، اور نماز ہم اپنی الگ پڑھتے ہیں۔ باجماعت نماز دوران سفر، حج کا پورا سفر جو ہے ویسے بھی پڑھنی چاہیے اور وہاں بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ عورت ہو تو اس کو پردہ کرنا ہے، سفر کے دوران احرام کی حالت میں بھی پردہ کرنا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جسم کے چہرے کو کپڑا نہیں لگا، نقاب سے منع کیا ہے، وہ ٹائٹ کر کے عورتیں باندھتی تھی جس سے چہرے کی ساکھ نظر آتی تھی، اس سے منع کیا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے سے نہیں منع کیا، پردہ کریں۔ امہات المومنین ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں جب غیر مرد سامنے آتے تو ہم پردہ کر لیتی تھی، اپنے چہرے پہ کپڑا لٹکا رہتی تھی، جب لٹکاتی تھی تو چہرے کو لگتا تھا کپڑا، کپڑا لگنے سے احرام میں کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے پردہ عورتیں جو ہیں وہ پردہ کریں گی، ویسے بھی کریں۔ اور پھر میقات زمانی اور میقات مکانی۔ زمانی میقات کے وقت حج باقی دنوں میں نہیں ہو سکتا، صرف انہی دنوں میں ہوگا جو ایام چل رہے ہیں، ان میں انسان سفر کی نیت سے حج کی نیت سے نکل سکتا ہے، جائے اور حج ذوالحج کے پہلے 10 دن، 9 ذوالحج کو، 8 کو مینا میں جانا، 9 کو عرفات میں پہنچنا اور 10 کو پھر واپس مینا میں آنا، یہ سارا سفر جو ہے نا ان ساری چیزوں کو انسان کو سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے احرام کی 2 چادریں ہیں، عورت اپنا عام لباس جو اس میں ہی جو ہے وہ احرام کی نیت کریں گی۔ جب انسان میقات پر پہنچ کر نیت کرتا ہے تو ایک بات کا خیال رکھیں، یہ عام ویسے بھی الحمدللہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، پہلے عمرہ کریں پھر احرام کھولیں، پھر 8 ذوالحج کو دوبارہ جب حج کی نیت سے آپ احرام باندھیں۔ دونوں صورتوں میں جب نیت کرنی ہے صرف عمرے کی تب بھی، جب حج کی نیت کرنی ہے تب بھی، یہ دعا جہاں آپ یہ نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن، یہاں یہ دعا لازمی پڑھا کریں، ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اگر کوئی رکاوٹ مجھے روک دے مناسک عمرہ یا مناسک حج ادا کرنے سے، یا اللہ میں اسی جگہ پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں مجھے اس رکاوٹ نے روک دیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ احرام اسی جگہ پہ کھولنے کے بعد دم نہیں دینا پڑے گا، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جب احرام باندھ لیتے ہیں میقات سے تو آگے جب سفر شروع ہوتا ہے تو تلبیہ کہنا ہے بیت اللہ شریف تک پہنچتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ہر قسم کی تعریف اور بادشاہی تیری ہے،
لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ انسان ان الفاظ پر غور کرے اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے مطابق اگر اپنی زندگی بسر کرے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما احل محل قط الا بشر، کوئی بھی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ جب پڑھتا ہے تو اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ ولا کبر مکبر قط الا بشر، کوئی بھی اللہ اکبر تکبیر کہنے والا، اللہ اکبر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو جنت کی اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ بالجنہ، اے اللہ کے رسول جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ تلبیہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ حجر شجر پرندے کائنات کی دائیں بائیں ہر چیز حتیٰ کہ زمین کے ذرات جو ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ تلبیہ پڑھا ہے۔ تو اس لیے تلبیہ کے معنی اور مفہوم کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عمل کرتے کرتے جب انسان حرم میں پہنچتا ہے تو تلبیہ بند کر دیتا ہے، پھر وہ طواف شروع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کی نیت سے جب انسان گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کی سواری یعنی اونٹنی، اس وقت اونٹنیاں تھیں یا گھوڑے تھے یا خچر تھے جن کے اوپر سواری کی جاتی تھی، ایک ایک قدم کے بدلے انسان کے نامہ مال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ تو اس لیے اور پھر انسان جب سعی طواف کرتا ہے تو اور طواف کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب سعی کرتا ہے تو 70 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب انسان 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں ہوتا ہے اور وہاں کھڑا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کی شام کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور فخر کرتے ہیں فرشتوں پر، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یاد رکھو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کا آغاز کیجیے اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مغفرت کی دعا کی گئی ہے، اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے، ان کی مغفرت، بیمار ہیں کچھ لوگ، انہوں نے شفا کی دعا کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.